صفحہ نمبر 127، آیت نمبر 98، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہی ذات ہے جس نے آپ لوگوں کو ایک ہی انسان سے پیدا فرمایا۔ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، ایک زندگی ہے ہمیشہ کی اور ایک زندگی ہے عارضی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، واقعی ہم کھول کے نشانیاں بیان فرماتے ہیں سمجھتی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اسی کے ذریعے ہر سبزے کو اگایا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اسی سبزے میں سے مختلف شاخیں نکالی جن سے ہم نے تہ بتہ دانے پیدا فرمائے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجور کے درخت کے تنے سے ایسی شاخیں، ایسی خوشیں جو کہ کثرت پھل کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغات۔ وَالزَّيْتُونَ، زیتون، والرُّمَّانَ اور انار۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، یہ تمام پھل کبھی ذائقے میں ایک جیسے، کبھی ایک دوسرے سے مختلف۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، دیکھو تو صحیح ان پھلوں کو کیسے یہ پھلتے ہیں اور کیسے پکتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں بھی ایمان والی قوم کے لیے عبرت اور نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، یہ مشرکین اللہ کے ساتھ جنات کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ ان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہیں اور بلند ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ ایک ہے مستقر، ہمیشہ کی زندگی آخرت، ایک ہے مستودع، عارضی زندگی، دنیا کی زندگی۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے سبزے کو اگایا، پھر مختلف شاخیں، پھل بعض ایک جیسے ذائقے میں اور بعض مختلف، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود یہ لوگ مشرکین اللہ کے ساتھ جنات کو شریک سمجھتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی نظر نہیں آتے اور جنات بھی نظر نہیں آتے، وہ مراد ہیں۔ بغیر کسی دلیل کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر مشرکین کے جرائم کا تذکرہ فرمایا۔
ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، اس کے ہاں دائمی زندگی، عارضی زندگی، دونوں کا کنٹرول ہے۔ بالخصوص ان آیات مبارکہ میں پھلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھلوں میں سے کھجور کے متعلق دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ کھجور ہماری پھوپھی ہے۔ آدم علیہ السلام کی جسامت بنائی گئی، جو مٹی بچ گئی اسی سے کھجور کا درخت بنایا۔ اس لیے اس کی کچھ صفات بھی انسان کی طرح ہے۔ انسان کا سر کاٹو اس کی زندگی ختم، کھجور کے درخت کا سر کاٹو اس کی زندگی ختم۔ باقی درختوں کا سر کاٹو وہ پھر اگتے ہیں، کھجور ایسی نہیں۔ انسان کے مشابہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے؟ سارے صحابہ خاموش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ گھر میں تشریف لے گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان مجھے پتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، میں کہنے والا تھا لیکن میں نے ادب کا لحاظ رکھا کہ آپ بھی تشریف فرما تھے، ابوبکر صدیق بھی تھے، عثمان بن عفان بھی تھے۔ میں نے کہا کافر صحابہ بیٹھے ہیں، میں ایک چھوٹا بچہ جوان کیوں جواب دوں، ورنہ میں کھجور کہنے والا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا کاش آپ جواب دے دیتے، علمی جواب میں بڑے کا لحاظ نہیں۔ اللہ کے رسول کا مطالبہ تھا بتاؤ تو بتا دیتے، سب سے مطالبہ تھا، بڑوں سے بھی جوانوں سے بھی۔ کاش اگر آپ یہ جواب وہاں دے دیتے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے آپ کا ایک جواب میرے لیے پسند ہوتا۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ بیٹے کے پاس علم ہو باپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم پہ صحابہ اتنے زیادہ خوش ہوتے تھے کہ پوری دنیا مل جاتی اس پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ کھجور ایک مفید پھل ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا ناشتہ اکثر دو قسم کا ہوتا تھا۔ عشاء کے وقت سے ہم دودھ کے اندر کھجور کے کئی ٹکڑے کر کے ڈال دیتے، رات بھر وہ کھجور کے ٹکڑے دودھ میں رہتے، صبح کو اللہ کے رسول اس کو تھوڑا سا ہلا کے وہ مکس کر کے وہ پی لیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا ناشتہ تھا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی تھی تو پھر شہد کو پانی میں ڈال کے تھوڑا سا مکس کر کے اس کو پی لیتے تھے۔ یہ دو قسم کا ناشتہ اکثر اللہ کے رسول کا ہوتا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ کھجور بھی تناول فرما رہے تھے اور کھیرا بھی ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ کسی نے تعجب سے دیگر ارشاد فرمائی، اس لیے کہ کھیرا ٹھنڈا ہے، کھجور گرم ہے، دونوں میں جسم کے اندر تساوی پیدا ہو۔ انگور بہترین پھل ہے۔ اللہ نے جو پھل پیدا فرمائے ہیں جس موسم میں، اس میں جسم کے لیے فائدہ ضرور ہے۔ انگور کا کھانا بھی سنت ہے۔ سنت چیز کھاتے ہوئے اس وقت سنت کی نیت ہو تو جسم کے لیے بھی فائدے بڑھ جاتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ مصنوع چیزیں ہم نے کھا لی، سنت کی نیت نہیں کی، ثواب نہیں ملتا۔
انما الاعمال بالنیات، نیتوں پہ انحصار ہے. نیت کیا ہے؟ میرے نبی نے یہ چیز کھائی ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، اس میں برکت ہوگی. زیتون کا تذکرہ ہے حدیث میں کہ 70 انبیاء کرام ایسے گزرے جن میں سے ہر کے گھر میں زیتون کا درخت ہوا کرتا تھا. تو یہ ایک بابرکت درخت ہے. قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، یہاں بھی ذکر ہے. اور ساتھ رمان انار کا ذکر. صحابہ کرام عموماً بیمار کے لیے انار لایا کرتے تھے، مگر انار کے کھانے کا اپنا ایک طریقہ ہے. انار کو کاٹنا منع ہے، انار کو کاٹنا منع ہے. اس کو ایسی چھلکے سے کھول کے کئی کھانے ہوتے ہیں، ایک کھانا بھی کھا سکتے ہو اور بھی کھاؤ کچھ دیر بعد. زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر پورا انار ایک بندہ کھائے تو حدیث میں ہے کہ ہر انار کے اندر ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. انار صحابہ کرام بیماروں کو کھلاتے تھے. جب جنتی دانہ پیٹ میں چلا جائے تو شفا کیوں نہیں ہوگی؟ اس کو احتیاط سے کھانا چاہیے کہ اس کا کہیں دانہ ضائع نہ ہو جائے. کیا معلوم وہ جنتی دانہ ہو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی. 1 درہم گھر میں ہے، نکل پڑے جا کے آپ کے لیے کچھ لے آؤ. بازار گئے، 1 درہم پہ 1 موٹھا تازہ انار خریدا. واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک فقیر مسکین نے دیکھا بڑا اچھا انار ہے. درخواست کی، اے علی کئی دنوں سے بھوکا ہوئی انار مجھے دے دے. امتحان میں پڑ گیا، گھر والی بیمار، وہ بھی اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی، اور ادھر مسکین فقیر نے کئی دنوں کی بھوک کی شکایت کی. پھر خیال کیا کہ وہ گھر والی ہے، بعد میں بھی کبھی موقع ملے گا، اگرچہ بیمار ہے یہ پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، ان کو یہ صدقہ کرو. انار اس کو دے دیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، انتظار میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خاص چیز لانے والے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے خالی ہاتھ، لیکن وہ بھی تو اللہ کی رسول کی بیٹی تھی، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش. سمجھ گئی کہیں وہ درہم کسی اور ضرورت میں خرچ کر چکا ہوگا. کچھ دیر بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچ میں، گھر والی بیمار ہے، کچھ کھاتی نہیں ہے، اور انار بیمار کے لیے بہترین. تو کسی نے کچھ وقت کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہے انسانی شکل میں. 9 انار نکالے. اے علی یہ آپ کے لیے کسی نے بھیجے ہیں. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے تھا فرشتہ، انسانی شکل میں تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنے انار ہیں؟ کہا 9. فرمایا میرے نہیں ہیں. کیوں نہیں؟ آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. کہتا میرے رب کا فیصلہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. میں نے 1 انار دیا، میرے رب کی طرف سے ہوں گے تو 10 ہوں گے، 9 نہیں. ایک مزید جیب سے نکالا، علی میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا. فرشتے بھی صحابہ سے مذاق کرتے تھے، ایسی ہستیاں تھیں.
تو یہ بھی ایک مبارک پل ہے، انار بھی مبارک پل ہے، لیکن اس کو کاٹے نہیں اور کوشش کریں کہ ایک بندہ ایک انار کھائے۔ ویسے بھی مشہور ہے کہ ایک انار 100 بیمار تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا کہ انسان سے ایک ہے ہمیشہ کی زندگی، ایک ہے عارضی زندگی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کے نشانیاں بیان فرمائیں اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی تو ہو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کا نزول فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے تمام سبزیوں کو اس پانی سے اگایا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَجَرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سبزے سے مختلف قسم کی شاخیں نکالی اور ہم نے ان سے تہ بتہ دانے اگائے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے تنے میں دیکھو تو ایسے خوشے ہیں جو کہ پھلوں کی وجہ سے، کھجور کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگور کے باغات، وَزَيْتُونَ وَالرُّمَانَ، اور زیتون اور انار ہیں۔ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، کچھ ذائقے میں ایک جیسے اور کچھ مختلف۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِي، دیکھو تو صحیح پھلوں کو جب یہ پھلتے ہیں اور پکتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس میں بھی ایمان والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، پھر بھی مشرکین اللہ کے ساتھ جنات یا فرشتوں کو شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اللہ کے لیے مشرکین بیٹے قرار دیتے ہیں اور بیٹیاں بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہیں اور بلند ہیں ان باتوں سے جو یہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، آپ نے بے شمار نعمتیں دی ہے یا اللہ، ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما۔ شکر ہے یا اللہ، دائیں بھی نعمت، بائیں بھی نعمت، آگے پیچھے اوپر نیچے، یا اللہ ہزاروں نعمتوں سے ہم ہر روز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا اللہ آپ شفیق ذات ہیں، ہم نے فرضی عبادت نہیں کی پھر بھی پھل، پھر بھی رزق، یا اللہ کرم فرما، فضل فرما، ہماری مغفرت فرما، برکتوں کا نزول فرما، امت کی حالت درست فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ خاتون بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، برکت نصیب فرما، یا اللہ آنکھوں کی قوت بھی ان کی درست فرما، شوگر دیگر امراض بھی، جتنے بھی مریض ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين، يا أرحم الراحمين۔